تیسرا آپ کا سوال ہے کہ عدت کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ کیا اس دوران عورت گھر سے باہر کسی جائز کام کے لیے جا سکتی ہے؟ عدت عورت کے اوپر آتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے عدت طلاق اور ایک ہوتی ہے عدت وفات۔ جو تو ایک مسلمان عورت کا نکاح کسی مسلمان سے ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ رخصتی سے پہلے ہی اگر اس نے طلاق دے دی تو اس عورت کے اوپر عدت نہیں ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جس کی شوہر کی طرف رخصتی ہو گئی اور اتنی دیر اگر میاں اور بیوی کو خلوت اور تنہائی مل گئی بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی ڈسٹربنس کے، کہ اگر وہ چاہتے تو عمل زوجیت ادا کر سکتے تھے اگرچہ نہ کیا ہو، تو اگر اتنے 15-20 منٹ تنہائی میں میاں بیوی کو مل جائیں رخصتی کے بعد کہ جس میں وظیفہ زوجیت ادا ہو سکتا ہے، تو بھائی عدت جو ہے نا، چاہے انہوں نے عمل زوجیت نہ بھی کیا ہو، خلوت صحیحہ جب ثابت ہو جائے تو عدت فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگر طلاق والی عدت میں خاتون ہے تو وہ ہوتی ہے جن خواتین کو ایام آ رہے ہوتے ہیں تو 3 ماہواریاں اس کی عدت ہوتی ہے، تو جو ہوتی ہے طلاق والی عدت، وہ خاتون رات ہو یا دن با پردہ طریقے سے بھاری چادر لے گی، حجاب شرعی کرے گی۔ اگر ایسی جگہ قریب جانا ہے دن رات جہاں کوئی فتنے کا احتمال نہیں، تو طلاق کی جو عدت خاتون گزار ہوتی ہے اس پر یہ پابندیاں نہیں ہوتی، وہ جناب رات کو دن کو اپنے کام کاج کر سکتی ہیں۔ اگر گھر کے قریب ہے معاملہ، کوئی فتنے کا ڈر احتمال کسی قسم کا نہیں ہے، تو وہ اکیلی بھی گھر کی ہمسائیگی میں ادھر ادھر کام کاج کر سکتی ہے اپنے مقام پر۔ اور اگر فتنے کا ڈر ہے تو بھائی اپنا بیٹا ساتھ ہے تو اس کو لے، والد کو لے، بھائی، بھتیجا، بھانجا جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، ایسے محرم رشتے کو ساتھ لے کر وہ اپنا دور فاصلے پر بھی رات ہو دن ہو کام کاج عدت طلاق والی عورت کر سکتی ہے۔ لیکن جو خاتون ہوتی ہے عدت وفات میں، وہ عدت بھی فرض ہوتی ہے، وہ چاہے رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، ایک مائی صاحبہ کا کسی بندے سے نکاح ہے، خدا نہ خواستہ وہ بندہ امر الہی آیا فوت ہو گیا، رخصتی نہ بھی ہوگی پھر بھی اس پر عدت آ جائے گی۔ قرآن پاک فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن قرآن پاک فرما رہے اس پر عدت وفات ہوگی۔ 4 مہینے 10 دن ہی سوگ، سین واو اور گاف کے ساتھ لفظ فارسی میں لکھا جاتا ہے، 4 مہینے 10 دن ہی سوگ ہے عدت وفات میں، اور 4 مہینے 10 دن ہی اس کی عدت ہے۔ پہلے جو 3 دن اور 3 راتیں ہیں عدت وفات والی خاتون بیوہ پہلے 3 دن 3 راتیں گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ امام ابو جعفر طحاوی کی شرح معنی الاثار اور دیگر ہماری کتاب یہی تحقیق حدیث صحیحہ کی روشنی میں۔ لیکن جب 72 گھنٹے شوہر کی وفات کو پورے ہو جائیں گے، یعنی 3 دن 3 رات پورے ہو گئے، باقی رہ جائیں گے 4 مہینے اور 7 دن، تو ان میں رات کا اکثر حصہ گھر میں گزارنا فرض ہوتا ہے، صرف رات کا اکثر حصہ۔ وہ رات کا اکثر حصہ ہوتا ہے اذان عشاء سے لے کر نماز فجر تک۔ تو اذان عشاء سے پہلے خاتون گھر میں آ جائے جو عدت وفات میں، دن کے ٹائم اور رات کا قلیل حصہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتی ہے۔ اگر ایک ہماری پیاری بیٹی ہے جو اسکول میں پڑھاتی ہیں، مثلا خدا نہ خواستہ شوہر وفات پا گیا، شہید ہو گیا، پاک آرمی میں تھا، پاکستان پولیس میں تھا، جام شہادت نوش میں آ گیا، اب عدت ہماری اس پیاری بیٹی پر فرض ہو گئی۔ پہلے 3 دن 3 راتیں یہ گھر میں رہے گی، چوتھے دن اگر یہ چاہے تو ڈیوٹی پر جا سکتی ہے۔ عشاء کی اذان سے پہلے گھر میں آ جائے، پردہ کرے گی حجاب شرعی کر کے، بھاری چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کے، یا جو اس کا طریقہ ہے برقع وغیرہ گون لینے کا وہ کر کے، اگر قریب ہے تو اکیلی چلی جائے گی جہاں کوئی فتنے کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ بہرحال 1 دن اور 1 رات پورے کا سفر نہ ہو، 24 گھنٹے پورے کا نہ ہو۔ اگر 24 گھنٹے سے کم کا سفر ہو تو اسلامی سرزمین پر، جیسے ہمارا پیارا وطن پاکستان اسلامی ہے، عورت اکیلے سفر کر سکتی ہے۔ ہاں، جب 1 دن اور 1 رات سے زیادہ کا سفر ہوگا پھر وہ تنہا سفر نہیں کر سکے گی۔ تو قریب ہے بھئی سکول تو بالکل جائے گی، اور اگر دور ہے اور فتنے وغیرہ کا احتمال ڈر ہے تو پھر پیارا بیٹا ساتھ لے، بھائی کو ساتھ لے، بھتیجے بھانجے کو، والد کو، جا کر اپنی ڈیوٹی۔ تو جو عدت وفات میں عورت ہوتی ہے دن کے وقت حجاب شرعی اور احکام شرع کے مطابق
وہ اگر کہیں ذمہ دارہ کرتی ہے، اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، کہیں پڑھاتی ہیں، ہاں جی، کہیں ہاسپٹل میں ڈیوٹی بطور نرس کرتی ہیں، یا کوئی اپنا علاج معالجہ کروانے کی اس عورت کو ضرورت ہے، یا جناب وہ کوئی فوت ہو گیا اور اس کی تعزیت کے لیے جانا چاہتی ہیں، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جانا چاہتی ہیں، اور عورت کو اجازت ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی زیارت کے لیے، بہنوں بھائیوں سے ملنے کے لیے، تو جو عورت عدت وفات میں ہوتی ہے، یہ بالکل غلط لوگوں میں رواج ہے کہ جی گھر سے نکل نہیں سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی. کوئی کتابوں میں ایسا مسئلہ موجود نہیں ہے. کتابوں میں یہ ہے کہ دن کے وقت حجاب شرعی اور احکام شرع کے مطابق وہ جو اس کے جائز کام کاج ہیں وہ کام کاج کر کے عشاء کی اذان سے پہلے پہلے اپنے گھر میں آ جائے، عشاء گھر میں ادا کرے، نماز فجر تک گھر میں رہے، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد پھر وہ اپنے کام کاج ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے.